دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ ہے اور پہلے پیر کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ آج اگر یا باسطو پڑھ کر اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو تو تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی زندگی سنوار دے گا۔ آپ کی 7 نسلوں کا رزق آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ بس آج ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ پہلے پیر کے دن یا باسطو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا، جس کے معنی ہیں ایک غیبی خزانے حوالے کرنے والے۔ اللہ والوں، یا باسطو یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے کہ اگر اس نام کو ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھا جائے اور پھر دم کر دیا جائے اور پھر ان چاول کے دانوں کو بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دیا جائے، اللہ والوں نصیب بدل جاتا ہے۔ آسمان سے رزق یقین کریں بارش کے قطروں کی طرح ہمارے گھر میں برسنے لگتا ہے۔ یا باسطو یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے، یہ وہ بابرکت نام ہے جس کو پڑھنے کے بعد ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آج اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج اللہ پاک سے مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ جب میرا اللہ پاک دینے پر آتا ہے پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے، یہ رب کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے۔ اور شعبان کا مہینہ، اس کو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ کسی مہینے کو نہیں کہا نبی پاک نے میرا ہے، بس شعبان کے مہینے کو کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، شعبان کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بڑی ہی خاص رات رکھی ہے جس کے اندر نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور شعبان کے مہینے کو فیصلوں والا مہینہ بھی کہا۔ ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں بیج بویا جاتا ہے، شعبان کے مہینے میں اس کی پلائی ہوتی ہے، پانی دیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی کٹائی ہوتی ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں نبی پاک اتنے کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ شعبان کے مہینے کو رمضان کے مہینے سے ملا دیا کرتے تھے۔ اور شعبان کے مہینے میں جو رات آتی ہے جسے ہم لوگ شب بارات کہتے ہیں، اس رات کے اندر نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور پوری تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ والوں، ابھی وقت ہے نصیب اور تقدیر کو لکھوانے کا، کیونکہ شعبان کے مہینے کو نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ کہا جاتا ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ کہا جاتا ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے آج ماہ شعبان کی 6 تاریخ اور پہلے پیر کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے اس وظیفے کو پڑھیے گا، آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ والوں، یا باسطو یہ اللہ پاک کا نام نہیں، یہ وہ روحانی تجلی ہے جو آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گی۔ تو لہٰذا آج صرف 1 منٹ کا وقت نکال کر اس عمل کو پڑھ لو، لاپرواہی مت کرنا۔ آج کی چھوٹی سی لاپرواہی کہیں پورے سال کی آپ کی غفلت کا سبب نہ بن جائے۔ تو اللہ والوں، آج 1 منٹ صرف نکال لو یار، 12 گھنٹے محنت کرتے ہو، بعض لوگ تو 12 گھنٹے دہاڑیاں کرتے ہیں، آج اللہ پاک کی صرف 2 منٹ دہاڑی کرو، اور پھر دیکھو 2 منٹ کا صلہ اللہ پاک آپ کو کیا دیتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ایک طرف اور رب کی صرف 2 منٹ کی ڈیوٹی ایک طرف، میں کہتا ہوں یہ تمہارے 2 منٹ تمہیں پورے سال کے، یقین کرو، رزق اور مال و دولت تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیں گے، کیونکہ یہ مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ اس لیے آج یا باسطو کا یہ خاص عمل خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ آ جائے، جب بھی 6 تاریخ آئے اور پہلے پیر کا دن آ جائے، تو پھر یہ عمل جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس کو پڑھ لیں۔ ترتیب جو بتاؤں گا اس طرح سے ہی پڑھنی ہے۔
अगर वजीफे को आगे पीछे करके पढ़ेंगे या वीडियो को भगा भगा के देखेंगे और आपसे कोई बात मिस हो गई, फिर मेरी गारंटी नहीं है, क्योंकि माह शबान की 6 तारीख साल में एक बार आती है और अहले इल्म फरमाते हैं कि ये सिर्फ 6 तारीख नहीं है, तकदीरों को पलटने वाली तारीख है। तो आज वही तारीख आपको आई है और जब पीर का दिन भी आ जाता है तो फिर ये दिन आम नहीं रहता। इसलिए आज ये अमल, ये वजीफा आप लोग खुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से दोस्त अहबाब तक भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। इसलिए आज आप लोगों ने लाजमी माह शबानुल मुअज़्ज़म की 6 तारीख और पहले पीर के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा खुद भी पढ़ना है और दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नदाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। और अल्लाह वालों लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपको बता दूं, क्योंकि जब आप लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, अभी लाइव स्ट्रीमिंग भी इंशाल्लाह करने लगूंगा और आप लोगों के जो मामलात हैं रूहानी, जो इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करूंगा, रूहानी इलाज करने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह आज कल में आप लोग मुझे लाइव भी देख लेंगे और इंशाल्लाह लाइव सेशन भी रात में मैं कोशिश करूंगा करने की। अगर वक्त मिला तो मुझे इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर ज़रूर होऊंगा। इसलिए चैनल के साथ जुड़ जाएं, आपको फिर अंदाज़ा होगा कि इस चैनल से जुड़ने के आपको कितने फ़ायदे मिल रहे हैं। तो दोस्तों लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब अल्लाह वालों पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 6 तारीख और पहले पीर का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, क्योंकि माह शबान का महीना रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने की एक एक घड़ी रहमतों बरकतों से भरी हुई है, हर घड़ी के अंदर कबूलियत है। तो दोस्तों आज ये अमल, ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ लेना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं शबान का महीना कमली वाले आका का महीना है और इस महीने के अंदर एक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है। इससे ज्यादा अफजलियत वाली और क्या बात होगी कि ये महीना जिंदगी और मौत के फैसलों का और रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है। तो अल्लाह वालों अमल समझ लें किस तरीके से पढ़ना है। हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। हर बंदा कहता है कि हम लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, पूरे दिल से पढ़ते हैं,
یقین سے پڑھتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں، بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں، تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں، استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کے مسئلے مسائل الگ ہیں، ہر بندے کی حاجتیں الگ ہیں، تو لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ کس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ یوں تو یہ عمل ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ بے شک مقصد کتنے ہی کیوں نہ ہو لیکن ہر بندے کے لیے الگ الگ پڑھیں۔ جیسے میری بہنیں اگر عمل پڑھ رہی ہیں تو اگر اپنے شوہر کے لیے پڑھنا چاہتی ہیں تو اپنے شوہر کے لیے ہی پڑھیں، اور اگر والد کے لیے پڑھنا ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس وظیفے کو پڑھیں، اور اگر بھائیوں کے لیے بھی پڑھنا ہے تو تیبارہ پڑھیں، یعنی کہ ایک بار پڑھیں گی ایک انسان کے لیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ جلد ملے گا۔ اگر ایک بار وظیفہ پڑھیں گی اور پوری امت کو ہی کہہ دیں گے کہ سب کے لیے آسانی ہو جائے تو دیکھیں یہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ طریقہ کار جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ماہ شعبان کی 6 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے۔ ایک دن محنت کر لو، انشاءاللہ اللہ رب العالمین پورے سال کا رزق اور مال و دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں انشاءاللہ لکھ دے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا باسطو یہ رب کا بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی مبارک صفت ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، جس کی برکت سے آج آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ گارنٹی والا عمل ہے۔ آپ ادھر وظیفہ مکمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستوں، یا باسطو کے معنی ہیں کشادگی عطا کرنے والا، پھیلانے والا، دلوں کو وسعت دینے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا۔ اللہ والوں، اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگی ہے، رستے بند نظر آتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بس اللہ کو اس نام سے پکارو، یا باسطو سے پکارو، کیونکہ یہ وہی نام ہے جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا، آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے، رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے۔ اللہ والوں، جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے، یہ وہ نام ہے۔ اگر آپ
मौत को तरजीह दे रहे हैं, खुद को बंद गली में महसूस कर रहे हैं, कर्ज बहुत ज्यादा ऊपर चल गया है, बेबसी का आलम है, तो या बासितू को पढ़ना हर मसले का हल है। या बासितू ये वो खास नाम है, ये वो खास सिफ्त है जो अल्लाह पाक को बेहद महबूब है। और जो भी इस खास सिफ्त को पढ़ता है, जो भी या बासितू को पढ़कर मदद तलब करता है, उसकी मदद की जाती है, उसके लिए आसानियां हो जाती हैं। मैं अपनी तमाम बहनों भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आज मेरे बताए गए तरीके से इस अमल को करने की देर है। इंशाअल्लाह ये अमल आपकी जिंदगी को चार चांद लगा देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्द अज जल्द तरक्की कर जाएं, हर चीज आपके हक में हो जाए, कामयाबियां आपके कदम चूमे, आप अमीर कबीर हो जाए, तो आज आपने या बासितू का ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके से लाजमी करना है। अल्लाह वालों, ये सिर्फ 1 से 2 मिनट का अमल है, 1 मिनट का अमल है, आज आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। जब आपका दिल गम से भरा हो, उम्मीद खत्म हो रही हो, तब या बासितू का विर्द दिल पर नूर और सीने को वुसअत देता है। अल्लाह वालों, ये नाम, ये अमल ऐसी रूहानी कुव्वतें बेदार करता है जो रुकी हुए कामों को यकीन करें फौरी तौर पर पूरे कर देती हैं। खास तौर पर यह अमल मेरी बहनों के लिए है जो रिश्तों के लिए परेशान हैं, या फिर रिश्ता हो गया है, शादी के असबाब नहीं बन पा रहे, शादी में रुकावटें आ रही हैं, पैसों की किल्लत है, कमी है, या फिर घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, शोहर दूसरों की बातों को तरजीह देता है, आपकी बात नहीं मानता, तो फिर ये इस अमल से या बासितू के वजीफे से यकीन करें तड़पने वाली मोहब्बत पैदा होती है और शोहर की तवज्जो भी नसीब होती है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या बासितू 1 बार हो गया, या बासितू 2 बार हो गया, या बासितू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या बासितू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 11 टाइम्स 11 बार पढ़ना है। कितना वक्त लगेगा? यकीन करें बाआसानी इस अमल को कर लेंगे। मैं तो कहता हूँ रोजाना पढ़ो, सिर्फ आज नहीं, रोजाना पढ़ो। बहुत खास अमल है, बहुत पावरफुल वजीफा है, आपकी जिंदगियों में आसानियां लेकर आएगा। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे या फत्ताहू और या रज़्ज़ाकू। या फत्ताहू रब्बे करीम का बड़ा जबरदस्त नाम है जिसके मायने होते हैं एक खोलने वाले, रस्ते खोलने वाले, और या रज़्ज़ाकू का मतलब होता है एक रोजी देने वाले। या फत्ताहू रब्बे करीम का सिफाती नाम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसके मायने हैं खोलने वाली जात। तो अल्लाह वालों, ये बहुत ही खास और शर्तिया अमल है। यकीन करें, बड़ा शर्तिया वजीफा बता रहा हूं। अगर आप लोगों ने बताए गए तरीके से पढ़ लिया, 100% कामयाबी मिलेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100% आप लोग कामयाब होकर रहेंगे। अल्लाह वालों, या फत्ताहू आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है, रब को किस तरीके से या फत्ताहू और या रज़्ज़ाकू कहकर पुकारेंगे। और एक बात याद रखें, इस अमल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। यकीन करें, कोई गुंजाइश नहीं है। आपने आराम से पढ़ना है, अदब से पढ़ना है, और कोशिश करें यकसू होके पढ़ें। जिस तरीके से मैं आपको बयान कर रहा हूँ, या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू, ये देखिए, या फत्ताहू का मतलब क्या है? खोलने वाला। तो आपको मैं तर्जुमा बता रहा हूँ, इसके मायने क्या है कि जब आप लोग पुकार रहे हो रब को, तो आपको पता हो कि मैं किस तरीके से पुकार रहा हूँ और इस सिफ्त के मायने क्या है। या फत्ताहू खोलने वाला, या रज़्ज़ाकू रिज़्क देने वाला, यानी कि आप लोग रब से बोल ले, मेरे मौला मेरे लिए मेरे रिज़्क को खोल दे, मुझ पर आसानी कर दे। और या फत्ताहू की एक और खास बात बताता हूं कि रब ने अपने इस नाम की कसम इरशाद फरमाई है कि रब ने फरमाया कि मैं कसम खाता हूं अपने इस नाम की, जो मुझसे मांगेगा मैं दूंगा, बस इस नाम से पुकारो। तो सोचे अल्लाह वालों, जब मैं आपको इतनी घेरी बातें बता रहा हूं तो कामयाबियां क्यों नहीं मिलेंगी। लेकिन बात क्या होती है, मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो मुकम्मल देखें। आप लोग जल्दबाजी करते हैं अल्लाह वालों, घंटों आप लोग दोस्तों के पास फजूल गुजार देते हैं, लेकिन जो रब की बात सुनने का वक्त होता है उसके अंदर आप लोग जल्दबाजी करते हैं। उस वक्त कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि जल्दी बताया करो, टू द पॉइंट बात बताया करो। अगर अल्लाह वालों इतने लोग परेशान हाल हैं, टू द पॉइंट में क्या बोलूं कि 4 बार पढ़ लो, 5 बार, मैं तो थंबनेल में लिख देता हूं ये बात कि ये वजीफा है, आप लोग थंबनेल में देख के पढ़ लें। लेकिन बात क्या है, जो लोग देखे जरूरतमंद होता है ना, वो पूरी वीडियो देखेगा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि 1-2 बंदे वीडियो देखें, लेकिन वो पूरी देखें, उनको फायदा हो,
تاکہ میرا تو بیڑا پار ہو نا، اللہ پاک مجھ سے بھی تو رحم کرے آپ لوگوں کے ہی وسیلہ جلیلہ سے۔ تو اللہ والوں دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاح یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا فتاح یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاح یا رزاق کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا فتاح یا رزاق ان دونوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دیکھیں تھوڑا زیادہ ہے 100 بار پڑھنا، لیکن اتنا خاص زیادہ نہیں ہے۔ ہاں وہ بات ہو سکتی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کو 11 بار بتایا، اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 بار پڑھنا ہے۔ بآسانی پڑھ لیں گے، 3-4 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگنے والے، لیکن کامیابی 100% ہے۔ میں بار بار یہ بول رہا ہوں، اللہ پاک آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں گے، یہ تو گارنٹی بات ہے۔ اور اپنے وظیفے کو، جو آپ کی نیت ہے، آپ لوگ جس کی چیز کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ دولت کے لیے پڑھ رہے ہیں یا شہرت کے لیے، اپنے گھر کے لیے پڑھ رہے ہیں، ایک بار ذہن میں رکھیں، کوئی ایک خواہش ایسی رکھیں اپنے دماغ میں اور اس پر ہی فوکس کر کے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت لازمی پوری ہوگی۔ یہ اتنا خاص عمل ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ لوگ یا فتاح یا رزاق پڑھ لیں، کوشش کریں کہ اپنے سامنے نا کوئی ایک مٹھی چینی یا چاول، کوئی گندم کے دانے جو آپ کے پاس موجود ہوں، رب کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے، چڑیاؤں کے لیے، اور جو چیلے وغیرہ ہوتی ہیں، بس پرندوں کو آپ نے وہ دانہ ڈالنا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے سوچیں کہ جو آپ کے پاس موجود ہو وہ آپ لوگ اس کی مطلب کہ ایک مٹھی اپنے پاس رکھ لیں تاکہ صدقہ کر سکیں۔ اور صدقہ گناہوں کو آپ کو پتہ ہے اس طریقے سے مٹاتا ہے جیسے گویا پانی، جس طریقے سے آگ جو ہے وہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو یہ حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ دعا بھی ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے، اور یقین کریں یہ نبوی عمل ہے۔ یہ تیسرے نمبر پہ جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ نبوی عمل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے اور اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ یقین کریں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ اللہ پاک اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور نبی پاک نے خود اس وظیفے کو بہت بار پڑھا ہے، نبیوں نے بہت بار پڑھا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے اور سخت پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے۔ اور اگر آپ پر بھی پریشانی کا وقت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ یہ قرآنی آیت بہت ہی خاص ہے، جس کے معنی کیا ہیں، پاک ہے رب کی ذات۔ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اب دیکھیں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں اور کتنے بڑے ان کے معنی ہیں۔ بس جو عقل والے ہیں یقین کریں بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر یہی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور یقین کریں یہ تلوار سے تیز عمل ہے جو میں آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا بتا رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے، یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو جائے گا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا۔ اب دیکھیں دعا مانگنے کا وقت ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ بات اپنی ذہن میں رکھیے گا۔ دعا جو ہوتا ہے وہ مومن کا ہتھیار ہوتا ہے، تو لہٰذا دعا بہت اچھے انداز میں، بہت ادب والے انداز میں کرنی ہے، کیونکہ ماہ شعبان کی 6 تاریخ سال میں ایک بار آئے گی۔ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اچھے انداز میں کر لیا، اور کچھ اگر آپ نے صدقے کے لیے رکھا ہے تو اس پہ پھونک مار کے دم کر کے وہ بھی صدقہ کر دیں۔ کیسے صدقہ کریں گے، اگر چاول یا چینی رکھی ہے تو اپنی چھت پہ ڈال دیں، اس سے یہ ہوگا پرندے وغیرہ کھا لیں گے، اور اگر پانی کا گلاس رکھا ہے اس پہ دم کر کے اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں، پھر دعا کرنا شروع کیجئے گا، اور رٹی رٹائی دعا نہیں کیجئے گا، اور اللہ پاک سے دل کھول کے مانگیے گا۔
جتنا زیادہ مانگیں گے اللہ رب العالمین آپ کی دعا اتنی زیادہ قبول و منظور فرمائے گا۔ اور آج یہ سوچ کے مت مانگنا کہ میں کیسے مانگ لوں، کتنا مانگ لوں، میرے اسباب نہیں۔ اللہ والوں، اسباب بنانے والا رب ہے، اور رب کی بارگاہ میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ پاک سے کھل کے مانگو، جتنا مانگنا ہے مانگو۔ ماہ شعبان کی 6 تاریخ ہے اور پہلے پیر کا دن ہے، مقدس گھڑیاں ہیں، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ کوشش کریں کہ اس گھڑیوں کو پورا آپ لوگ اللہ پاک کو راضی کرنے میں استعمال کریں، لاپرواہی نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ پاک یہ تاریخ ہمارے لیے رحمت والی بنا دے، ناگہانی آفات اور بلیات سے ہماری حفاظت فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔